میں نے آپ کو نیاز بھی بتائی، نماز بھی بتائی۔ او نماز پڑھ کر کے نیاز کرنے والوں، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ صرف نیاز میں لگ جانا، نماز چھوڑ دینا، یہ منشا حسین کے خلاف ہے۔ حسین کی منشا یہ نہیں ہے۔ حسین نے تو کربلا کے میدان میں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتا تو دیں، کیا کربلا کے میدان میں کسی ایسے وقت میں بھی حسین نے نماز چھوڑی ہو کہ جس وقت میں حسین بہت زیادہ مصروف رہا ہو؟ آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ حسین کو کسی ایسے وقت میں بھی نماز کا قضا کرنے والا، قسم اللہ کی، حسین کی نیاز کرنے والوں، نماز چھوڑ کے نیاز مت کرنا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین نماز چھوڑنے نہیں، نماز بچانے گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین نماز چھوڑنے نہیں بلکہ کیا کرنے گئے تھے؟ حسین کربلا کے میدان میں حسین کیا کرنے گئے تھے؟ نماز، زور سے بولو، نماز۔ یہ مسجد بنائی ہے آپ نے کس لیے بنائی ہے؟ دکھانے کے لیے لوگوں کو؟ کس لیے بنائی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، کس لیے بنائی ہے؟ اتنی ایمانداری سے، جتنی ایمانداری سے کہہ رہے ہیں۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ گور کے مت دیکھیو، بات آپ ہی کے بھلے کی کر رہا ہوں۔ ہاں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن، بات آپ ہی کے بھلے کی کر رہا ہوں۔ ایک وقت کی بھی قبول ہو گئی، بیڑا۔ بعض تو مجھ سے کہتے ہیں میں کیا پڑھوں نماز، پڑھنے گیا تھا 2-3 دن تک لگاتار جاتا رہا، وہاں کھڑے ہو کر کے دکانوں کا یاد آوے، کہنے لگے دکان میں پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کہ حضرت ایسے کیسے پڑھوں، اس سے تو نہیں پڑھنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تجھ سے کس نے کہا اس سے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ تجھ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ ہر حال میں نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ رسول اللہ کی نقل کر رہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی نقل کر رہا ہے۔ ارے ہمیں تو ان ہی کا حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تمہیں یہ کب کہا گیا ہے کہ تمہیں بعین ہی رسول ہی کی طرح کرنا ہے؟ رسول نے جو کیا ہے کوشش کرو ہم اس طرح کرتے چلے جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے اور آپ سے ان کی نقل بھی قبول فرما لی تو ہمارا بیڑا بات رہی خیال آنے کی، تو کیا حضور کو خیال نہیں آئے؟ خود حضور کو کیا نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں؟ حضرت ایک چھوٹی سی بات، کیا حضور کو اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا نماز میں؟ ہاں، میں حدیثوں سے ثابت کروں آپ کو۔ میرے سرکار نے ایک مرتبہ نماز کو بہت مختصر میں ختم کر دیا، صحابہ حیرت میں ہیں، ارشاد فرمایا میرے صحابہ حیرت مت کرو، وہ ایک بچہ جو رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کی ماں نماز میں ہمارے ساتھ تھی، میں نے چاہا نماز کو جلدی پورا کر دوں تاکہ ماں بچے کو دودھ پلا دے۔ رسول خیال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ رسول کا خیال نماز میں آئے، یہ تو بڑی بات ہے۔ رسول تو امتی کا خیال کر رہے ہیں۔ آپ خیال سے گھبرا کے چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے جلدی اس لیے مکمل کیا، اور فرمایا میرے آقا نے وہ امام اچھا نہیں ہے جو نماز میں مقتدیوں کا خیال نہ کرے۔ لے کتنی صاف بات میرے آقا فرما، کیا مطلب؟ کہا بوڑھے اگر ساتھ میں ہو تو امام نماز پڑھاتے یہ خیال کرے کہ بوڑھے ساتھ میں ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال نہیں آنا چاہیے، خیال لانے کی بات ہو رہی ہے نماز میں، خیال نہیں آنا چاہیے نہیں، خیال لانے کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک نے اٹھ کے دیکھ لیا کہ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ اٹھ کے دیکھا حضور سجدے میں ہیں، نماز مکمل کی، صحابہ حیرت سے تک رہے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حیرت سے کیوں تک رہے ہو یا رسول اللہ؟ ہم تو سارے کے سارے پریشانی ہو گئے تھے، آج اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا سجدہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا، حسین میری پشت پہ۔ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ جبھی تو سجدہ لمبا کیا۔ اما خیال آئے تو نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز پڑھتے رہنا
یہ تو دوسرے والوں نے کہا تھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال بھی آ جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی، یہ تو دوسروں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ خیال حضور کی بات جہاں تک ہے تو حضور کا مسئلہ تو یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں کہے واحذر فی قلبک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سلام پڑھے تو نماز میں بھی حضور کو اپنے دل میں حاضر جان لے۔ جب نماز میں بھی سلام پڑھے تو حضور کو اپنے دل میں، حضور کی تو بات یہ ہے کہ سلام پڑھو تو نماز میں بھی حاضر جان کے سلام پڑھو، یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا خیال ہے کہ حضور کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوگی، گدھے بیل کا خیال آنے سے ہو جائے گی۔ ان کے یہاں تو اتنی چھوٹ دے دی گئی، آپ دکان کے خیال سے گھبرا رہے ہیں؟ ہاں، خیال آنے سے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ان باتوں سے نماز پڑھتے رہنا چاہیے، نماز پڑھتے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات کو ختم کر دوں، پھر کبھی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوں گی۔ حسین کربلا کے میدان میں پریکٹیکل کے لیے آئے تھے، کہیں کے لیے آئے تھے؟ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے جانوں کی، تمہارے بچوں کی قربانیاں درکار ہوں گی تو کیا دو گے؟ کیا دیں گے؟ اگر دو گے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ قربانیاں دینے کے بعد صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے، زور سے بولو اللہ صبر کرنے والوں کے، صبر سے بیٹھ رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ دیکھ کہیں نہیں جائے گی، صبر سے بیٹھے رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں کل کی طرح نہیں توڑ پاؤں گا، بس 5-10 منٹ کا مسئلہ اور رہ گیا، بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرات، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، حسین پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، پوری آیت کو پڑھ لیں، حسین کی زندگی کربلا کو پڑھ لیں، ایک جملہ بھی حسین، آپ نہیں دیکھیں گے ایک جملے کے بھی حسین خلاف جا رہا ہے، ہر جملہ قرآنی آئے ہذا کے ہر جملہ قرآنی پر حسین پریکٹیکل دیتے نظر آئیں گے۔ اور میں نے حسین کا پریکٹیکل آپ کو یوں بتایا تھا کہ وہ تحریر و تقریر سے نہیں، عمل سے، شہید مرتے نہیں، یہ بتا رہے ہیں حسین، یہی تو بات چلی تھی نا، شہید مرتے نہیں، یہ کھل کے بولو، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں، اور زور سے بولو، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے، جو نوکے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو نوکے نیزہ پہ قرآن، جو نوکے نیزہ پہ قرآن، یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یزید، نعرہ تکبیر،